ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक का सफर। भारत की तेज ट्रेन बुलेट ट्रेन जो घंटों का सफर मिनटों में तय करेगी और आपको बहुत सी सहूलियत मुयस्सर करेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भारत की बुलेट ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, बुलेट ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक का सफ़र। अब आपको बहुत सी सहूलियत मुयस्सर होंगी, आरामदेह और कुशादा नशिस्तें होंगी, जदीद इंटरनेट सिस्टम की सहूलियत मुयस्सर होगी। आपको मिलेगा मुफ्त, जी हाँ मुफ्त में वाईफाई, खाने के इंतज़ामात भी होंगे, माजूर अफराद के लिए खसूसी सहूलियत होगी, एयर कंडीशन कोचेस जिनमें आवाज़ और झटकों को कम करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी होगी। घंटों का सफ़र अब मिनटों में होगा। आप अपने सफ़र को मज़ीद इंजॉय करेंगे। भारत की तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन, इसका नाम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है। ये मंसूबा जापान के ताउन से तैयार किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। इस ट्रेन को जापानी शिंकानसेन कहते हैं। इसकी खुसूसियात ये हैं, इसका कुल मुसाफिर 508 किलोमीटर होगा। ये मुंबई से अहमदाबाद तक का सफ़र होगा। ये 2 घंटे 58 मिनट में सफ़र तय करेगी। ये आम ट्रेन के मुकाबले में कई गुना तेज़ है। इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसके कुल 12 स्टॉप होंगे, जिसमें से कुछ दरअसल ये हैं: थाने, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद। इस बुलेट ट्रेन में 1200 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और ये रोज़ाना कई चक्कर मुकम्मल करेगी। इसका किराया 750 रुपये से 1000 के करीब होगा, जो जहाज़ के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होगा। ये ट्रेन माहौल को बेहतर बनाएगी। ये दोस्त माहौल होगी और बिजली पर चलेगी, जो रवायती ट्रेनों के मुकाबले में कम आलूदगी का बायस बनेगी। ये मंसूबा 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम खसूसियत है, जिसमें ज़लज़ले की मज़ाहमत भी शामिल है। ट्रेन के अंदर जदीद तरीन सहूलियात जैसे आरामदेह नशिस्तें, वाईफाई और खाने के मयारी इंतज़ामात मौजूद होंगे। बुलेट ट्रेन भारत में सफरी सहूलियत की नई बुलंदियों तक ले जाएगी। इस मंसूबे से ना सिर्फ वक़्त की बचत होगी, बल्कि मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगी और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाब बर्पा होगा। इस मंसूबे में भारत का पहला समंदर के नीचे टनल भी शामिल होगा, जो तकरीबन 7 किलोमीटर तवील होगा। इस ट्रेन में मुसाफिरों के लिए बहुत सी सहूलियत मुयस्सर होंगी, आरामदेह और कुशादा नशिस्तें होंगी, जदीद ट्रेन इंटरनेट सिस्टम अवेलेबल होगा, मुफ्त वाईफाई होगा, खाने के इंतज़ामात होंगे, माजूर अफराद के लिए खसूसी सहूलियात होंगी, एयर कंडीशन कोचेज जिनमें आवाज़ और झटकों को कम करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी भी होगी। मुआशी फ़वाइद, ये प्रोजेक्ट रोज़गार के कई मौका फ्राहम करेगा।
لوگوں کو تیز اور آرام دہ سفر فراہم کرے گا، جس سے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ شہروں کو قریب لانے سے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے کے لیے چیلنج۔ بلٹ ٹرین کے لیے زمین حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے، خاص طور پر مہاراشٹر اور گجرات کے دیہی علاقوں میں۔ کچھ ماحولیاتی تنظیمیں اس پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اثرات پر تحفظات رکھتی ہیں۔ جاپانی ٹیکنالوجی کو بھارت میں مقامی حالات کے مطابق ڈھالنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ ٹرین کے کچھ اور بھی منصوبے ہیں۔ دہلی سے وارانسی، دہلی سے ممبئی، ممبئی سے حیدرآباد۔ یہ ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک کا منصوبے ہیں۔ ریلوے پلیٹ فارم ہو تو ٹرین کے نزدیک مت جانا چاہیے، ٹرین کے پہیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ٹرین کسی بھی وقت چل سکتی ہے، ٹرین کے سامنے سے مت گزریں۔ جہاں ریلوے پھاٹک نہ ہو وہاں پٹری احتیاط سے عبور کریں۔ ٹرین کے چلنے یا رکنے سے پہلے اپنی نشست پر بیٹھ جانا چاہیے، اچانک جھٹکا لگنے سے آپ گر سکتے ہیں۔ سفر کے دوران میں ہاتھ، پاؤں یا سر کھڑکی سے باہر نہ نکالیں۔ ہمیں شوق ہے سفر کا، لیکن تیز رفتار سفر کا۔ ہم سفر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم نئی جگہوں کو دیکھنا، اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن لمبے سفر سے ہم بہت جلد اکتا بھی تو جاتے ہیں۔ انسان سفر کو مختصر سے مختصر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ 500 سال پہلے ایک کہانی میں مصنف نے ایک ایسی گاڑی کا ذکر کیا جو لکڑی کے پہیوں پر چلتی تھی اور بہت تیز رفتار تھی۔ ریل گاڑی شاید اسی خواب کی تعبیر ہے۔ دنیا کی پہلی ریل گاڑی، پٹریاں تو ہزاروں سال پہلے بن گئی تھی، لیکن پہلی بار پٹریوں پر چلنے والی گاڑیاں 1550 میں بنائی گئی۔ یہ ریل گاڑیاں معدنی کانوں میں استعمال کی جاتی تھی اور لکڑی کی پٹریوں پر چلتی تھی۔ اس پر کوئلہ اور نمک لاد کر کان سے باہر لایا جاتا تھا۔ یہ تنگ پٹریوں والی گاڑیاں تھیں اور انہیں ٹرام بھی کہتے تھے۔ ان کو کبھی مزدور کھینچتے تھے اور کبھی گھوڑے کو ٹرام کے آگے جوت دیا جاتا تھا۔ یہ ریل گاڑیاں صرف سامان منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، لیکن بہت جلد ایسی ریل گاڑیاں بننا شروع ہوئی جو انسانوں اور جانوروں کو لاد کر دوڑنے لگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونان میں تقریباً 600 قبل مسیح میں پٹریوں کا استعمال کیا گیا؟ یونان میں 2 سمندروں کے درمیان 6 کلومیٹر خشکی کا سفر تھا۔ سامان سے لدی ہوئی بڑی بڑی کشتیوں کو ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک لے جانا مشکل تھا، اس لیے ان کشتیوں کو کئی 100 کلومیٹر طویل چکر کاٹ کر دوسرے سمندر میں جانا پڑتا تھا۔ اس کا حل پٹریوں کی شکل میں نکالا گیا۔ اب کشتیوں کو آسانی سے ان پٹریوں پر لے جایا جا سکتا تھا۔ ان پٹریوں کے نشان آج بھی یونان میں موجود ہیں۔ ٹرین نے موڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ 18ویں صدی تک سامان لے جانے والی ٹرینیں تو چلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ ٹرینیں نا کی سیدھ میں معدنیات کی کانوں سے دریاؤں کے کنارے یا ساحل سمندر تک جاتی تھی۔ واپسی پر وہی گھوڑا جو آگے جتا ہوا ہوتا تھا۔ جی ہاں، واپسی پر وہی گھوڑا جو آگے جتا ہوا ہوتا تھا، اسے پیچھے جوت کر واپسی کا سفر شروع کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کئی مشکل جگہ ایسی تھی جہاں ریل سیدھی نہیں جا سکتی تھی، اس کو ہر صورت میں موڑ کاٹنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی لکڑی کی پٹریاں اکثر ٹوٹ جاتی تھی اور مال گاڑیوں کو کئی دن کے لیے روکنا پڑتا تھا۔ چنانچہ ریل کے موڑ کاٹنے کے لیے ایک ایسا حل نکالا گیا جن سے ریل کی تاریخ نے بھی ایک نیا موڑ لیا۔ اب لکڑی کی جگہ لوہے کی پٹری استعمال کی گئی۔ جی ہاں، اب لکڑی کی جگہ لوہے کی پٹری استعمال کی جانے لگی، لیکن لوہا اس وقت بہت مہنگا اور کامیاب ہے۔ اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا، پٹری تو لکڑی ہی کی رہے گی، لیکن اس کے اوپر لوہے کی چادر چڑھا دی گئی۔ یوں کچھ برسوں کے بعد ساری پٹری لوہے کی استعمال ہونے لگی، لیکن 1857 میں لوہے کی جگہ فولادی اسٹیل کی پٹریاں استعمال ہونے لگی۔ جی ہاں، یہ ہے بنسی اسپن کاسٹنگ راڈ۔
فشنگ راڈ بھی کہا جاتا ہے، جس سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔